نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في محكم تنزيله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبینا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفر سے متعلق بہت سارے احکامات دیے ہیں اور فرمایا جب تم سفر میں نکلو تو نماز کو قصر کر سکتے ہو، نمازوں کو مختصر کر سکتے ہو،
اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں بتانے کی کوشش کروں گا اسلام سفر کے سلسلے میں ہمیں کیا آداب بتاتا ہے، کیونکہ سفر انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے جسے ہم جرنی کہتے ہیں۔ انسان ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جاتا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے انسانوں کی آدھی آبادی ہمیشہ سفر میں رہتی ہے، آدھے انسان حضر میں ہیں تو باقی آدھے انسان ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کوئی جہاز میں، کوئی ریل میں، کوئی بس میں، کوئی کار میں، کوئی موٹر سائیکل میں، کوئی سائیکل میں، اور کوئی چل کے پیدل۔ آدھی انسانی آبادی ہمیشہ سفر میں رہتی ہے، دن ہو کہ رات ہو۔ تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے سفر کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو سفر دو قسم کے ہیں۔ جو بھی انسان سفر کرتے ہیں دو طرح کے سفر ہوتے ہیں۔ ایک سفر سراسر عبادت ہے، نیکی ہے، اور دوسرا سفر سراسر قدم قدم گناہ ہے۔ نیکی کا سفر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، کوئی حج کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی عمرے کی نیت سے سفر کرتا ہے، اور کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتا ہے۔ کبھی ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے بھی جاتے ہیں لوگ۔ محدثین اکرام ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کرتے تھے۔ ایک ایک قدم یہ نیکی کا ہے۔ کوئی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، چھٹی ملی ہے چلو فلاں رشتہ دار گھر جائیں گے، یہ سفر بھی قدم قدم نیکی ہے، کیونکہ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی مقصد نہیں، بس رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، یہی مقصد ہے، یہ بھی نیکی کا سفر ہے۔ رشتہ داروں سے ملنے کی تعلیم بھی شریعت ہم کو دیتی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے لیے بھی انسان دور دور سفر کرتے ہیں۔ بظاہر یہ دنیاوی سفر معلوم ہوتا ہے، لیکن حلال کمائی کی نیت سے، گھر کو چلانے کی نیت سے آپ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے، پیٹ کے لیے، تجارت کے لیے۔ اگر حلال کمائی کی نیت سے آپ نکلتے ہیں تو یہ سفر بھی نیکی ہے۔ تجارت کے لیے نکلنا، اس نیت سے آپ نکلتے ہیں۔ تو بہرحال سفر کی ایک قسم ہے نیکی، قدم قدم پر نیکی ملتی ہے، خالص عبادت ہے یہ سفر۔ اور سفر کی دوسری قسم ہے جو قدم قدم پر گناہ ملتا ہے، گناہوں کا سفر جسے ہم کہتے ہیں، جیسے شرکیہ مقامات کے لیے نکلنا۔ کوئی وجے واڑے سے نکلتا ہے اجمیر کے لیے، قدم قدم گناہ۔ کوئی وجے واڑے سے نکلتا ہے گیسو دراز کے بابا کے لیے، قدم قدم پر گناہ۔ کوئی وجے واڑے سے نکلتا ہے نیلور کے 12 شہید درگاہ کے لیے، قدم قدم پر گناہ۔ کوئی یہاں سے نکلتا ہے کسی مزار کے لیے، کسی فلاں کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کی نیت سے، نیکی کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر چوتھی جگہ آپ سفر کرتے ہیں تو یہ گناہ کا سفر ہے، نیکی کی نیت سے۔ پہلا مقام مکہ کعبۃ اللہ جہاں ہے، دوسرا مقام مدینہ مسجد نبوی جہاں ہے، تیسرا مقام فلسطین بیت المقدس جہاں ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں نیکی کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ نیک نیت سے آپ کہاں بھی جہاں بھی جاتے ہیں، کسی درگاہ کو، مزار کو، فلاں کو، عبادت کے لیے، یہ گناہ ہے۔ اس سفر کا قدم قدم گناہ ہے۔ اور بعض لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، بعض لوگ عریانی مقامات کے پاس جہاں بے حیائی کا کلچر ہوتا ہے، لڑکیوں کا فتنہ ہوتا ہے، ننگا پن ہوتا ہے،
ایسے مقامات کی سفر کرتے ہیں، یہ بھی قدم قدم گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں چوری کی نیت سے نکلتے ہیں، فلاں کو دھوکہ دینے کی نیت سے نکلتے ہیں، فلاں کو ختم کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں، برے ارادوں کو لے کر۔ ایسے سارے سفر یہ گناہوں کا سفر ہے۔ تو بنیادی طور پر سفر کی دو قسمیں میں نے بتایا، یہ ایک نیکی کا سفر اور دوسرا گناہ کا سفر۔ محترم حضرات، سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا ہے نا انسان، دور دور مقامات پہ، وہاں کے کلچر کو سیکھتا ہے، وہاں کی زبانوں کو سیکھتا ہے۔ جو انسان زیادہ سفر کرتا ہے اس کے پاس زیادہ تجربات ہوتے ہیں، زیادہ علم ہوتا ہے، زیادہ نالج ہوتا ہے، اور زیادہ صبر بھی ہوتا ہے، تحمل بھی ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ سفر نہیں کرتا اس انسان کے پاس صبر بھی کم ہوتا ہے، تحمل بھی کم ہوتا ہے، اور معلومات بھی کم ہوتے ہیں۔ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ۔ اس لیے جو انسان دنیا دیکھا رہتا ہے نا، وہ انسان بڑا صبر و تحمل والا ہوتا ہے اور معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سفر جو ہے قدرت الہی کی نشانیوں کو دیکھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے نشانیاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں اللہ نے رکھی ہے، تم گزر جاتے ہو اور دیکھتے نہیں، کچھ غور نہیں کرتے، غافل بن کے گزر جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، سفر میں کائنات کا مطالعہ کرو۔ بڑے لوگ کہتے تھے سفر میں کتابوں کو نہیں، کائنات کو پڑھو۔ اللہ کی قدرت پہ غور کرنا بھی ایک نیکی ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے غور کرو زمین پر، آسمان پر، اللہ کی تخلیقات پہ، کائنات کی چیزوں پہ غور کرنے سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ مشرکین مکہ کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِہِم۔ اے مکہ کے مشرکوں، ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھو، گھوم پھر کر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود کا انجام کیا ہوا، ذرا عبرت حاصل کرو۔ اگر تم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہو تو کل بہت پچھتاؤ گے۔ تو سفر جو ہے انسانوں کو بہت ساری عبرتیں دکھاتا ہے، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں سفر کے ذریعے سے۔ اور سفر کے ذریعے سے انسان کے کردار معلوم ہوتے ہیں۔ جو انسان سفر کرتا ہے انسانی کردار کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، انسان کی طبیعت کو، انسان کے مزاج کو، یہ کس مزاج کا انسان ہے، سفر کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تم فلاں صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہو، کیا تم اس کے ساتھ کبھی سفر کیے ہو، اس کے ساتھ رہے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کہا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ کرے ہو، لین دین کا معاملہ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے کیا وہ آدمی؟ کہا کہ پڑوسی بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہ اس کے ساتھ تم کوئی سفر کرے ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے ہو، نہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تو تب تو تم کو اس آدمی کی تعریف کرنے کا حق نہیں۔ تو سفر کے ذریعے سے انسان کے کردار کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ آپ جسے اپنا ہم سفر بناتے ہیں وہ ساتھ رہتا ہے تو سفر میں انسان کے کردار ظاہر ہوتے ہیں، یہ کس مزاج کا انسان ہے، کس طبیعت کا انسان ہے، سفر میں آپ اسے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ سفر میں آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم دوستوں، ماں اور بہنوں، پرانے زمانے کے جو سفر بہت تکلیفیں ہوتی تھی، گرمی سے گھبراتے تھے، دھوپ میں چل کر جاتے تھے، اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج کی طرح ایئر کنڈیشن سواریاں نہیں تھی، بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج بھی اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی سفر بہرحال مشکل ہی ہے۔ اسی لیے مشقتوں اور تکلیفوں والے سفر کو سقر کہا گیا، یعنی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے سفر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع الرجل طعامہ وشراب۔
فرمایا کہ سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو وقت پر کھانے نہیں دیتا، وقت پر پینے نہیں دیتا، وقت پر نہانے بھی نہیں دیتا۔ تو بہت ساری سہولتیں سفر میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ مومنوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جو سفر کرتا ہے نا وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، جیسی سنگت ویسی رنگت، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا اچھی عادت اس کے اندر آئیں گی۔ وہ دیکھے گا، اس سے پہلے وہ ہزاروں سفر کیا ہوگا، لیکن ایک مومن کے ساتھ جب سفر کرے گا وہ دیکھے گا کہ ارے سفر کی دعا یہ پڑھ رہا ہے، میں اب تک نہیں پڑھا۔ سفر کے آداب اور سفر میں لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک اور وقت پر نماز کی پابندی اور قصر کا اہتمام، سب چیزوں کو دیکھے گا، یہ بھی سیکھے گا اس کے ساتھ۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنے سے، مومنوں کے ساتھ سفر کرنے سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی لیے سفر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے فرشتے ہم کو چھوڑ کر دور چلے جائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تصحب الملائکۃ رفقا فیہا کلب و جرس، ایسے قافلے کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا ہوتا ہے یا گھنٹی ہوتی ہے۔ آج دیکھیے لوگوں کا لائف اسٹائل بن چکا ہے، سفر میں کتے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، اور آج دیکھیے کتے کو سفر میں رکھتے ہیں ساتھ۔ گھروں میں بھی بعض مسلمانوں کو دیکھا جائے کتے کو پالتے ہیں۔ یہ کتے کو پالنے والے یہ انسان یہ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ تو بہرحال کتا جس سفر میں ہو وہاں فرشتے نہیں ہوتے، اور گھنٹی جس سفر میں ہو وہاں فرشتے نہیں ہوتے۔ گھنٹی کا مطلب کیا ہے؟ آواز آتی ہے جس میں، دوسرے الفاظ میں کہیں میوزک۔ آج تو میوزک کے آلات ہمارے ساتھ ہیں، موبائل فون کے ذریعے سے ایک انسان سفر میں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے جاتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کہاں سے ہوں گے؟ شیطان ضرور ہوں گے اس کے ساتھ، فرشتے تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو گھنٹہ رکھنے سے جب منع کیا گیا تو آپ اپنے ساتھ میوزک کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میوزک کیسے سن سکتے ہیں آپ؟ تو لہٰذا سفر میں آپ قرآن سنتے ہوئے جائیے، نیکی کی اچھے اچھے بیانات سنتے ہوئے جائیے۔ بہرحال ایک اور بات سفر کے سلسلے میں یہ ہے کہ سفر کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ کون ہے 3 دعائیں؟ فرمایا پہلی دعا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری کون ہے؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا سفر میں جتنا ہو سکے آپ جب نماز پڑھیں گے دعا خوب کیجئے، لمبی لمبی دعائیں کیجئے۔ سفر میں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لہٰذا مسافروں کو چاہیے کہ زیادہ دعا کریں۔ محترم حضرات، لمبے لمبے سفر جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارے نفسیاتی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک ٹینشن ہوتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے، میں جا رہا ہوں اتنا دور، آؤں گا کہ نہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، واپس آنے تک کہیں حادثے ہو گئے، کہیں کچھ ہو گیا، نقصان ہو گیا جانی مالی۔ تو ہماری شریعت جو ہے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ سفر پر نکلتے ہوئے ان دعاؤں کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، حادثوں سے بچائے گا۔ دیکھیے دعا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد ایک اور اچھی دعا ہے، دیکھیے، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، ومن العمل ما ترضی، اور سفر میں ایسا ہی عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطفی عنا بعدہ، اے اللہ اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ کر قریب کر دے۔
انت الصاحب فی السفر، اس سفر میں تو ہی میرا دوست اور ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور پیچھے میں فیملی کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، ان کا نگران تو ہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ اس سفر میں پریشانیوں سے تو مجھے بچا لے، وکآبۃ المنظر، اس سفر میں کوئی برا منظر میں دیکھوں میری آنکھوں کو اس سے بچا لے، وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب، اور میری واپسی بری نہ ہو، فی المال والاہل، میرے مال میں، میرے فیملی میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں واپس آؤں میری فیملی سلامت ہو، میرا مال سلامت ہو، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی کسی کے ذریعے سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے، اس دعا کو آپ یقین کے ساتھ پڑھ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ خطرات سے اور سفر کے حادثوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا سکتا ہے۔ محترم حضرات، کچھ آداب بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا آداب یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلے، چاہے دنیاوی سفر ہو چاہے دین کا سفر ہو، 2 رکعت نماز استخارہ کر کے نکلیے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں نکل رہا ہوں، قدم بڑھا رہا ہوں، معلوم نہیں یہ قدم بڑھانا بہتر ہے یا برا ہے، تو بہتر جانتا ہے، لہذا میرا نکلنا میرے لیے بہتر کر دے، اس سفر کو میرے لیے خیر ہی خیر کر دے۔ تو استخارے کا مطلب وہ ہے۔ اسی طریقے سے سفر کب کرنا چاہیے، کس دن بہتر ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ بخاری کی حدیث ہے، کہا ہو سکے تو جمعرات کے دن سفر کرنے کی کوشش کرو، موقع ہے، ممکن ہو تو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جمعرات کے دن سفر کرنا بہتر کہا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہی دن پسند ہے سفر کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت بغیر محرم کے، بغیر اپنے خاص رشتہ داروں کے، محرم کسے کہتے ہیں؟ جن سے یہ شادی نہیں کر سکتی اسے محرم کہتے ہیں۔ باپ سے شادی نہیں کر سکتی، بھائی سے، ماموں سے، ہاں، تو غیر محرم کو ساتھ نہ لے جائے، اور محرم کے بغیر کوئی عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ وہ حج کا مبارک سفر ہو، عورت کے پاس حج فرض ہوا، پیسے ہیں، دولت ہے، طاقت ہے، جوانی، سب کچھ ہے، مگر لے جانے کے لیے کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں، پیسہ رکھ کر بھی حج کو نہ جائے۔ حج جیسی مقدس عبادت کے لیے عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، تو دنیاوی تجارت کے لیے، فلاں فلاں کام کے لیے اکیلی سفر کیسے کر سکتی ہے؟ اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھیے، ہاں، اس زمانے میں کتنے خطرات ہوتے تھے، قدم قدم پر خطرات، کئی دسیوں نہیں ہزاروں کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو سفر ذرا آسان ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال شہر میں کسی ضرورت کے لیے اکیلے عورت جا سکتی ہے، لیکن شہر سے باہر نکلنا ہو تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عورت کی حفاظت کے لیے تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کو اس کی آزادی چھیننے کے لیے نہیں، اس کو مجبور کرنے کے لیے نہیں۔ آج اسی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج دیکھیے عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، کئی ایسے بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، نیک نام خاندان چھپا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا عورتوں کو اکیلا بھیجنے سے اسلام نے منع کیا سفر میں۔ اسی طریقے سے آدمی کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد آدمی بھی اکیلے سفر پر نہ جائے، اور اس زمانے کو سامنے رکھے ساری تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ اکیلے سفر پر جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ الرکب شیطان، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ یہ تعلیم کیوں دیا؟ اس لیے کہ انسان اگر اکیلا سفر کرے، اس زمانے کو آپ نے ذہن میں رکھیے، اگر کوئی اس کو مار دے، مر جائے، اس کی جنازے کی نماز کون پڑھے گا، اسے دفن کون کرے گا، اس کے اچھے برے کا خیال کون کرے گا؟ اس لیے کہا اکیلے سفر نہ کرو۔ پھر فرمایا والراکبان شیطانان، کہا کہ 2 آدمی بھی سفر نہ کرے، کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے، ارادے بدل جاتے ہیں، ایک کے پاس بہت دولت ہے، دوسرے کا ارادہ بدلتا ہے، وہ اسے مرڈر کر دیتا ہے۔ اب اسی وجہ سے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک مر جائے تو پھر دوسرا اکیلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ، ہاں 3 آدمی سفر کر سکتے ہیں، سفر لمبا سفر کرنا ہو 3 آدمی آپ کر سکتے ہیں، 3 آدمی کا قافلہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الصحابۃ 4، اس سے بہتر 4 آدمی ہیں، 4 آدمی تو اور اچھا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے سلسلے میں ایک سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب بھی 3 آدمی مل کے سفر کرے تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خرج ثلاثہ فی سفر فلیأمروا احدا، جب تم 3 ہو تو ایک کو امیر بنا لو، دونوں مل کر ایک کو امیر بنا لو، جو علم میں تقوی میں بہتر ہے، جو اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور امیر کو بھی چاہیے کہ 2 ساتھیوں سے، باقی جتنے بھی ساتھی بچے ہوئے سب سے مشورہ کر کے کام کرے، کہاں کھانا ہے، کہاں رکنا ہے، کب نکلنا ہے، کیسے شیڈول بنانا ہے۔ اس سے سفر کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی سفر پر نکلتا ہے، نکلنے والے کے لیے گھر والے دعا دینا چاہیے۔ کیا دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک و خواتیم عملک، فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، تیرے مال کو، تیرے دین کو اور تیرے حسن خاتمہ کو، تیرا خاتمہ ہو تو اچھا ہو۔ تو یہ دعا جانے والے کو دینا چاہیے، اور جانے والا مسافر بھی گھر والوں کو دعا دینا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تم لوگوں کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جا رہا ہوں۔ جو چیز بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، حفظ و امان میں ہوتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی۔ تو جانے والا بھی دعا دے اور بھیجنے والے بھی دعا دے کر بھیجیے۔ دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، اگر سفر میں خطرات نہ ہو تو پیارے نبی نے فرمایا رات کا سفر بہتر ہے۔ دنوں کو اگر دیکھا جائے تو جمعرات کا سفر بہتر ہے، اوقات کو اگر دیکھا جائے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ رات کا وقت سفر کے لیے، اور صبح فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ وقت، یہ دونوں اوقات ہیں نا سفر کے لیے بہت مناسب ہے، کیونکہ اس وقت ٹریفک بھی نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہوتی، پرسکون ہوتا ہے، آدمی کا راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بالدلجہ، راتوں میں سفر کیا کرو، فإن الارض تطوی باللیل، اس لیے کہ رات میں زمین کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر تمہارا جلدی طے ہو جاتا ہے، جلدی کٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سفر میں آپ ہوتے ہیں تو ایک تعلیم یہ ہے کہ اونچائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بولے، اور نیچے کی طرف ڈھلوان کی طرف اترتے ہیں تو سبحان اللہ بولے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سواری پر ہو یا آپ چل کر جا رہے ہیں تو اس کی بھی پابندی کرنا چاہیے۔ عرب میں بہت زیادہ پہاڑ ہوا کرتے تھے، اونچائی کی طرف جاتے، نیچے کی طرف آتے۔ اگر ایسا موقع آیا ہمارے پاس بھی تو اونچائی کی طرف جائیں تو اللہ اکبر بولتے ہوئے، اور نیچے کی طرف آتے ہوئے سبحان اللہ بولتے ہوئے آئے۔ نئے علاقے میں، کسی نئے شہر میں، نئے لارج میں جا کے رکتے ہیں تو وہاں رکنے سے پہلے دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جن برائیوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کی شرارتوں سے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اگر ایسے مقام پہ آپ جا کے ٹھہرے جہاں جنات کا بسیرا ہے یا کوئی زہریلے جانور ہیں تو اس دعا کو پڑھنے سے خطرات سے آپ بچ جائیں گے۔ حتیٰ کہ انسان بھی اگر شریر ہو وہاں کے تو اس دعا کی بدولت ان کی شرارتوں سے، خباثتوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر میں کمزوروں کا خیال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قافلے سے سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ قافلہ سامنے ہوتا، اللہ کے نبی سب سے پیچھے ہوتے، امیر ہو کر سب سے پیچھے رہتے تھے تاکہ دیکھیں کسے کیا ضرورت ہے، کون کس تکلیف میں ہے، کسے کیا پریشانی ہے۔ ہم ٹرین میں ہیں، کوئی آدمی بوڑھا کھڑا ہوا ہے، آپ اٹھ کے اس کو بٹھا دیجئے۔ ہم ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، آپ دیکھیں کوئی عورت بچے کو لے کر کھڑی ہے، چھوٹا بچہ ہے گود میں، آپ اس کو بٹھائیے۔ کوئی لنگڑا کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو بٹھائیے۔ کوئی مجبور ہے، کوئی لولا ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کا سفر میں پرس گم گیا ہے، کوئی پریشانی کے حالات میں ہے۔ سفر میں پریشان حال لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ یہاں اسی سے ہمارے اخلاق لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات وہیں پر اجاگر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے مسافروں کی امداد کے سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بار بار۔ پیارے نبی سمجھ گئے اسے کسی مدد کی ضرورت ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کسی کے پاس کوئی 2 سواریاں ہیں تو 1 سواری دے دو، ضرورت سے زیادہ سواریاں ہیں تو اس کو دے دو جی، پریشان ہے بندہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ضرورت سے زیادہ توشہ ہے تو اس کو دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مال کی اتنی قسموں کو گنایا، یہاں تک کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات آئی شاید ضرورت سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے۔
ایسا اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان سے صحابہ نے ایسا سوچ لیا۔ تو بہرکیف مسافروں کی مدد کرنا چاہیے۔ بہرحال سفر کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔ سفر میں آپ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے آپ۔ اسی طریقے سے روزے ہیں، سفر میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکام ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیونکہ سفر زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، بہت بڑی، ہر انسان کی ضرورت ہے، اے اللہ سفر میں ان سارے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے نیک اور متقی بندے بننے کی توفیق عطا فرما۔ سفر میں کسی طرح کی گانے سننے، گناہ کے کام کرنے، اے اللہ ہر طرح کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما۔ اے اللہ جو روزی کے معاملات کو لے کر، حلال روزی کے معاملات کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں نمازی بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرور رؤوف الرحیم رب حلیم۔